غوثنا ومغيثنا عيننا وعوننا وحجاننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا آلانا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشفاءنا. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقی سارا پیر کامل کاملارا رہنما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اللہ کی پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والے صفات پر درود و سلام تکمیلات پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ نور کا دوسرا جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا ہو رہی ہے. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنے پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت سے سرفراز فرمائے. آج 9 رمضان مبارک ہے. 10 رمضان مبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ رابعہ ساجدہ عابدہ صائمہ زاہدہ نیرہ ام المومنین مومنوں کی سب سے پہلی نام سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پرملال ہے. آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کے فضائل کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے. سورہ الاحزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 6 اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، حضور کی جو بیویاں مبارکہ ہیں، وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ آج ہم سچے مومنوں کی سچی سب سے پہلی اماں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کریں۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اعلی صفات وہ ذات ہے کہ پوری کائنات کو اگر راحت ملتی ہے تو در مصطفیٰ سے ملتی ہے، پوری کائنات کو قرار ملتا ہے تو در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ پوری کائنات کا نظام جب سکون میں ہوتا ہے تو جب در مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں تو تب سکون ملتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کی وہ ذات ہے کہ جن کے پاس جا کر مصطفیٰ کو سکون ملتا ہے، جن کے پاس جا کر مصطفیٰ کو چین ملتا ہے، مصطفیٰ کو قرار ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت مجدد دل و ملت مولانا شاہ احمد رضا افغان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اصحاب کہف جو تھے جب وہ غار میں جاتے تو ان کو امن ملتا، فرمایا سب کی ماں پہلی ماں کہف امن و امان، حق کے گزارے رفاقت پہ لاکھوں صدا۔ جس طرح اصحاب کہف کو غار میں جا کر امن ملتا ہے، اسی طرح سیدہ خدیجہ کے پاس جا کر میرے آقا کو چین ملتا ہے، میرے آقا کو سکون ملتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی مالدارہ تھی، بڑی تاجرہ تھی، اور جن سالوں میں عرب کے لوگوں کو خسارہ آیا تھا ان سالوں میں سیدہ خدیجہ کو اللہ نے 11 گنا نفع عطا فرمایا تھا۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک تاجر کی بیٹی تھی۔ آپ کے والد جب تشریف لے کے دنیا سے ان کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد یہ وہ عورت ہے جس نے تجارت کے سارے معاملات کو سنبھالا اور خود ڈیلنگ نہیں کرتی تھی، آپ کی خادمہ ہوتی تھی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ڈیل کرتی تھی، اس کے بعد ان کا مال تجارت روانہ ہوتا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے 2 شادیاں ہوئی تھی۔ اللہ کا قانون ہے دونوں خاوند آپ کے دنیا سے تشریف لے گئے تھے، آپ بیوہ تھی، آپ بیوہ تھی اور آپ کے پاس بڑے بڑے عرب کے لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا کہ ہمیں یہ موقع مل جائے کہ آپ خدیجہ سے نکاح کر لیں، لیکن آپ نے نہ کسی کو نہ کی نہ کسی کو ہاں کی۔ علماء نے اس پر بڑی باتیں کی ہیں، بڑی حکمتیں لکھی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات سمجھ آتی ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ چپ کیوں تھی، وجہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 سال کے بعد کعبے کے گرد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا، اس میں مکے کی تمام عورتیں جمع ہوتی تھیں، اسی طرح ہر سال کی طرح 1 سال میلہ لگا ہوا تھا۔ ایک یہودی آیا، اس نے کہا تورات سے اٹھائی ہوئی، اس نے کہا بیبیو تمہارے پاس آنا میرا کام تو نہیں بنتا، لیکن میں تمہیں ایک خبر دینے کے لیے آیا ہوں کہ یہ وہ زمین ہے، یہ وہ خطہ ہے کہ جس میں اللہ کے آخری نبی کے آمد کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ کا نبی جلوہ گر ہونے والا ہے، اور وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی جو ان کی زوجہ بنے گا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ باقی تمام عورتوں نے اس کو ڈانٹ دیا، اس کو بھگا دیا۔ خدیجہ کہتی ہیں میں نے دل میں نیت کی اللہ کرے وہ میرے نصیب میں بن جائے، اللہ کرے ان کی بیوی بننے کا مجھے بھی شرف مل جائے، یہ اعزاز مجھے مل جائے۔
سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عمر 25 سال تھی تو ظاہری طور پر کچھ اقتصادی حالات ٹھیک نہیں تھے، تو آپ کے چچا جناب ابی طالب نے کہا کہ خدیجہ کا جو قافلہ ہے تجارت کا روانہ ہونے والا ہے، آپ جائیں خدیجہ سے بات کریں، اگر وہ آپ کو قبول کر لے تو آپ تجارت کے لیے چلے جائیں تاکہ ہمارے اقتصادی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں خدیجہ کے پاس سائل بن کے نہیں جاتا، اگر ان کی مرضی ہے تو مجھے روانہ کر، میں سائل بن کے نہیں جاتا۔ چچا بھتیجے کی باتیں ہوئی، سیدہ خدیجہ کو پتہ چلا تو پھر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر کے جائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کو قبول فرما لیا۔ جب حضور نے پیشکش کو قبول کیا تو سیدہ خدیجہ پہلے ہی طاہرہ کے نام سے لقب سے مشہور تھی، تو آپ کا ایک غلام ہے میسرہ، میسرہ کو ساتھ حضور کے روانہ کیا، اس لیے نہیں کہ تم نگرانی کرنا، خدا نہ خاصہ کئی بار دیانتی نہ ہو جائے، دو نمبری نہ ہو جائے، یہ بندہ ڈنڈی نہ مار لے، پہلی دفعہ جا رہا ہے فلاں نہیں۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 باتیں اپنے خادم سے فرمائی۔ کتنی؟ 3 باتیں فرمایا۔ سب سے پہلی بات، میسرہ جس طرح تو میری نوکری کرتا ہے، جس طرح میری چاکری کرتا ہے، جس طرح تو میرا خادم ہے، تو نے پورے سفر میں مصطفیٰ کا خادم بن کے رہنا ہے، پورے سفر میں مصطفیٰ کا نوکر بن کے رہنا ہے، مصطفیٰ کا چاکر بن کے رہنا ہے۔ اگلی بات، سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمائی کہ پوری سفر میں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے کہ کون کون سے مناظر پیش آتے ہیں۔ اور تیسری بات، اگر جب یہ کسی سے بات کر لے، جب یہ کسی سے ڈیلنگ کر لے تو انہیں ان سے اختلاف رائے نہیں کرنی، جو کہہ دے وہ ٹھیک ہے، جو کہہ دے وہ ٹھیک ہے، ان کی باتوں سے انہیں اختلاف نہیں کرنا۔ توجہ ہے نا آپ بات کہ جو کہہ دے تو نے ان کی باتوں سے اختلاف نہیں کرنا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ جب تھوڑا سا سفر شروع ہوا تو میں نے جو چیزیں دیکھی، میں نے کہا خدیجہ تو نے تو وصیت کی ہے، یہ بندہ ایسا ہے جو بھی اس کے پاس آئے گا اس کا غلام بھی بن کے رہ جائے گا۔ یہ اتنی شانوں کا مالک ہے، اتنے اعلیٰ مقام کا مالک ہے یہ بندہ۔ میسرہ کہتے ہیں کہ ہم گئے تو بصرہ کے قریب ایک درخت تھا، وہاں پہ ہم ٹھہرے۔ یہ وہی درخت ہے جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بحیرہ راہب سے 12 سال کی عمر شریف ملاقات ہوئی تھی اور اس نے واپس بھیج دیا تھا کہ شام میں یہودی رہتے ہیں کہیں اس بچے کو قتل نہ کر دے۔ تو نستورہ نے جب دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور اس درخت کے نیچے ایک بندہ تشریف فرما ہے، نستورہ نے میسرہ کو بلایا، میسرہ سے پوچھتا یہ بندہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ بنو ہاشم کا اعلیٰ ترین بندہ ہے، یہ معزز بندہ ہے، یہ عظمت والا بندہ ہے، یہ باوقار بندہ ہے، یہ شرف والا بندہ ہے، اس کو صادق بھی کہتے ہیں، اس کو امین بھی کہتے ہیں، یہ پورے معاشرے میں دیانت کے نام سے سب سے اعلیٰ جانا جاتا ہے، یہ پورے معاشرے میں امانت کے نام سے سب سے اعلیٰ جانا جاتا ہے۔ نستورہ نے کہا میں نے تورات میں پڑھا، میں نے انجیل میں پڑھا، میں نے اس زبور میں پڑھا کہ اس درخت کے نیچے جو بندہ آرام کرے گا وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، عمر شریف 25 سال ہے۔ اس وقت نستورہ نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، اس نے کہا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ قافلہ شام کو پہنچے، بقیہ جتنے تاجر ہیں وہ قسمیں کھا کھا کے مال بیچتے ہیں، لوگوں کو پیچھا کرتے ہیں کہ ہمارا مال لے لے، ہمارا مال لے لے۔ ان کو پتہ تجارت کریں گے تو رؤساؤں کو کچھ نفع دے گے نا، مال دے گا تو نفع ملے گا۔
مال نہیں ملے گا تو نفع نہیں ملے گا. لیکن میسرہ کہتا ہے کہ یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا مال لے کر کے آئے تھے، یہ جس سے رخ پھیرتے ہیں بندہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اور ایک بندے نے کہا کہ تم لات و منات عزیٰ کی قسم اٹھا کر بتاؤ مال یہ ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جھوٹے خداؤں کی قسمیں نہیں کھاتا اور میں قسمیں کھا کر مال بیچنے کا عادی بھی نہیں ہوں. حضور نے بڑا فرمایا ہے قسم کھا کر مال اپنا فروخت کرنا اس سے منع کیا گیا. جب اتنی بات حضور نے کی اس نے کہا مجھے تسلی ہو کہ تمہارا مال تجارت ٹھیک ہے. حضور نے بات خریدا اور کئی گنا حضرت خدیجہ کو ساتھ نفع آیا. نفع آتا بھی تو پوری کائنات کا نفع تو ان کے ساتھ جاتا. نفع آتا بھی تو نفع نہ کیوں نہ آتا، پوری کائنات کا نفع تو ان کے ساتھ جا رہا تھا. اللہ اکبر. واپس پلٹے تو میسرہ نے آ کر سیدہ خدیجہ سے ساری باتیں عرض کر میں نے یہ بھی دیکھا اس کا تجارت کے معاملات بڑے اچھے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا جب دھوپ زیادہ ہوتی تو اس کے ساتھ پہ فرشتے سائے کر کے چلا کرتے تھے کہیں اس کو گرمی نہ لگ جائے. اللہ اکبر. پورے عرب نے سیدہ خدیجہ کے پاس پیغام نکاح بھیجا. حضرت خدیجہ نے کسی کو قبول نہ کیا. آمنہ کے لال کی طرف سیدہ خدیجہ نے خود پیغام نکاح بھیجا کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، میں آپ کے نکاح میں رہنا چاہتی ہوں. اور اپنی خاتمہ نفیسہ سے بھیجا، نفیسہ کو بھیجا کہ جا کے محمد سے بات کرو کہ وہ مجھے قبول کر لیں گے. حالانکہ ہمیشہ جو ہمارا دستور لڑکے والے لڑکی والوں کے پاس جاتے ہیں ایسے ہی نہ، لیکن یہاں پہ عجیب نظام ہے کہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خود حضور کی طرف پیغام نکاح بھیج رہی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سرکار نے فرمایا نفیسہ یہ تو نے کہا یا خدیجہ نے کہا، یہ تیرا خیال ہے یا خدیجہ کا خیال ہے؟ نفیسہ نے کہا یہ خدیجہ کا خیال. ہمارے طرح کا تو بندہ ہوتا، ہمیں حضور نے سبق بھی دیا. ہم تو کہتے ہیں جناب مال اتنا ہونا چاہیے، بینک بیلنس اتنا ہونا چاہیے، لڑکی کرتی کیا ہے، اس کی زمین کتنی ہے، اس کے حصے میں کیا آئے گا. نہیں، سرکار نے فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے بتاؤں. جناب ابی طالب سے مشورہ ہوا، آپ نے بھی ہاں کر دیا. اب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا. حضور کے گھر میں آئی. عام طور پہ بیویوں کو اپنے مال پر بڑا فخر ہوتا ہے، حالانکہ ساری دولت سیدہ خدیجہ کی ذاتی تھی، سارا نفع آپ کا ذاتی تھا. جب شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پاک میں آئیں تو شام سے پہلے سارا کچھ محبوب کے قدموں میں رکھ دیا. پتہ چل گیا تھا حضور کے مزاج سے کہ حضور کو دولت سے محبت نہیں ہے، حضور کو دولت سے پیار نہیں ہے. سرکار کو فقیری پسند ہے، سرکار کو عاجزی پسند ہے. عرض کی محبوبہ جب میں آپ کی ہوں تو میرا سارا مال بھی آپ کا ہی ہے نا. جیوے پیارا راضی ہوئے تے مرضی ویخ سجن دیجے کر مرضی او میاں پڑی لوڑے تے ایویں گل نہیں بڑ. سبحان اللہ عرض کی حضور جب میں آپ کی ہوں تو میرا سارا مال بھی آپ کا ہی ہے، اور جیسے آپ کی مرضی ہو آپ اس کو تقسیم کریں، بانٹ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم علیہ چند دنوں میں ڈھیروں مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. اب سیدہ خدیجہ تو شہزادی تھی، ایک عظیم باپ کی بیٹی تھی، ایک عظیم تاجر کی بیٹی تھی، عظیم تاجرہ کی بیٹی تھی. وہ وقت آ گیا
خدیجہ کے پاس صرف ایک ہی سوٹ رہ گیا اور اس کو بھی پیبند لگے ہوئے ہیں، اس میں بھی پیبند لگے ہوئے ہیں۔ میں گڈی تے ڈور ہاتھ سجڑ دے، میں گڈی تے ڈور ہاتھ سجڑ دے، اور جیویں رکھے اوویں رہنا۔ میں گڈی تے ڈور ہاتھ سجڑ دے اور جیویں رکھے اوویں رہنا۔ جائز نہیں جے وچ شریعت بندہ خصم نو کہنا، جائز نہیں جے وچ شریعت بندہ خصم نو کہنا۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے بھی دو بیٹے تھے، حضرت ہند اور حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی حضور ان سے محبت فرماتے تھے، کتنا پیار فرماتے تھے۔ ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو آرام فرماتے تھے، صدیق اکبر سے لے کر علی تک کسی کو جگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کسی کو جگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تھوڑا سا جملہ پڑھا دوں، اماں جی تو یوں کہا ہے نا، ہم کہتے ہیں اماں جی اس وقت تو جبریل کو بھی جگانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، مقام مصطفیٰ ہے۔ لیکن ہماری فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آ کر حضرت حالہ نے پوچھا، حضرت حالہ جو سیدہ خدیجہ کے پہلے خاندوں کے بیٹے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضور کہاں ہے، حضور کہاں ہے، حضور کہاں ہے؟ ہماری فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بستر سے اٹھے اور جلدی جلدی مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی اتنی بات ہو گئی؟ سرکار نے فرمایا مجھے میرے حالہ نے یاد کیا اس لیے اس کی بات سننے کے لیے جا رہا ہوں۔ مجھے میرے حالہ نے یاد کیا۔ اس قدر محبت سیدہ خدیجہ سے جڑے ہوئے رشتوں کی، اس قدر پیار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر حضرت خدیجہ کا احترام دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور قرآن کا کیا مقام ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ غار حرا میں جب پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، حضور متقاض ہے بشیر گھبراتے ہوئے گھر کی طرف تشریف لائے، زملونی زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر دو، خدیجہ مجھے چادر دو، خدیجہ مجھے چادر دو۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ آج ایک شخص آیا ہے جس نے مجھے حکم دیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس شخص نے مجھے کہا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ خدیجہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، اب سنیے سنیے۔ بیویاں بڑی مشکل سے تسلیم کرتی ہیں، بندہ ولی بھی بن جائے بیوی تب بھی تسلیم نہیں کرتی، بندہ عاصم بن جائے بیوی تب بھی تسلیم نہیں کرتی، بندہ عبدال بھی بن جائے بیوی تب بھی تسلیم نہیں کرتی، بندہ جس مقام پہ مرضی چلا جائے بیوی تسلیم نہیں کرتی۔ اب سنیے سنیے مصطفیٰ کے دیوانوں، میرے آقا کی پیاری بیوی زوج اول مومنوں کے سب سے پہلی ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں کیوں؟ بیوی ہو کے حضور کی تعریف کر رہی ہے، کہتی آپ تو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ تو دوسروں کے لیے مال کماتے ہیں، اپنے لیے نہیں کماتے، آپ دوسروں کے لیے مال اکٹھا کرتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے، آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب شوہر پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو بیوی کو شوہر کو تسلی دینی چاہیے۔ پھر یہی نہیں، خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیں، ایمان دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اقدس سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اور ابھی رداء نہیں تھی تو حضرت قاسم کا وصال ہو گیا۔
مامائی ہوتی ہے. ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے. تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی سونا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. قاسم تو مدت رداعت میں فوت ہو گئے ہیں، ان کا وصال ہو گیا. ان کا دودھ میرے سینے میں بھر آیا ہے، ان کے حصے کا دودھ میرے سینے میں بھر آیا ہے. کاش ان کی رداعت پوری ہو جاتی. سنیے 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 امام الانبیاء کے غلاموں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دے رکھا ہے، اگر تو چاہے تو میں تجھے تیرے بیٹے کی آواز جنت سے سنا دوں. سبحان اللہ. اگر تو چاہے تو میں تجھے تیرے بیٹے کی آواز جنت میں سنا دوں. اب خدیجہ یہ نہیں کہا کہ سورج میں سنا ہی نہیں. خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ پہ بن دیکھے ایمان رکھا، اور جو آپ کہہ رہے وہ ٹھیک ہے، مجھے دلیلیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضور سے عقیدت دیکھیں. آج تو خیر جب میاں صاحب کے ماں باپ آ جائے نا تو میرے کو سر درد ہو جاتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ہوتا ہے نا، ہوتا ہے اور نہ بولے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ردائی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی. اماں یہ فرماتی ہے جب میں خدیجہ کے پاس آئی تو خدیجہ نے میری خوب خدمت کی. سبحان اللہ. خدیجہ نے مجھے اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلائے، اور جب میں جانے لگی تو مجھ سے عرض کرتی ہیں آپ میرے مصطفیٰ کی اماں ہیں، آپ پہلی بار آئی ہیں، آپ کو خالی تو نہیں نہ بھیجنا چاہیے، جاتے جاتے کچھ تحفہ آپ کو پیش کر دو. تاریخ میں لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ حضرت علیہ کو تحفے میں پیش کر دیا تھا. یہ ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا ذکر نہیں کیا جاتا. زیادتی ہے، یہ سب سے پہلی کائنات کی ماں ہے، سب سے پہلی کائنات کی ماں ہے. اللہ اکبر. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں سے بھی حضور محمد فرمایا کرتے ہیں. امر عائشہ صدیقہ پھر فرماتی ہے کہ دوپہر کے وقت کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بیدار کر سکے. یہ سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد کی بات ہے. فرماتے ہیں ایک دوپہر کے وقت ایک بوڑھی عورت آئی، ضعیف. اس نے آ کے دروازے مصطفیٰ کو چھڑی کے ساتھ کھٹکھٹایا. یہ بڑا انداز ہوتا ہے نا بزرگوں کا، جو بڑے ہوتے ہیں ان کا اپنا سٹائل ہوتا ہے. چھڑی کے ساتھ دروازے مصطفیٰ کو کھٹکھٹایا. کہتے حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جلدی سے تشریف لے کے آئے. حضور اس عورت کو پکڑا، سرکار نے اس کو انفرادی ٹائم دیا، انفرادی وقت دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے کھانا بھی عطا فرمایا، حضور نے کچھ تحفے بھی دیے، پیسے بھی دیے. ہماری عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے سوچا کہ رات کو جب حضور تشریف لائیں گے نا، اب تو حضور نے لیٹ جانا ہے، تو رات کو جب حضور تشریف لائیں گے نا تو میں حضور سے ضرور پوچھوں گی کہ یہ عورت کون ہے جس کو اتنا اعزاز دیا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں عورت چلی گئی. میں نے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، اچانک میری نگاہ چہرہ مصطفیٰ کی طرف گئی، چہرہ مصطفیٰ کی طرف گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پاک کھلی ہیں، حضور گہری سوچوں میں گھوم گئے، گہری سوچوں میں حضور گھوم گئے. کہتے میں نے حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا آپ پہ قربان جائیں، میری اماں آپ پہ قربان جائیں. یہ عورت کون تھی؟ پر اتنی بات کرنی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی. سرکار دو عالم کی چشمے آنسو جاری ہو گئے. میں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے آپ کو پریشان کر دیا ہے، میں معذرت چاہتی ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو نے کوئی پریشانی والی بات نہیں کی. حضور یہ عورت کون تھی؟ فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ آئی ہے، میں نے ان سے محبت کی ہے، ان کو انفرادی ٹائم دیا ہے، ان کو تحفے دیے ہیں، اور اس سے آنے سے مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی.
اس کے آنے سے مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں سے ضرور محبت اور انداز میں ملتی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کرتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گوشت لے کے آئے. میں گوشت صاف کر رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ذرا آج شوربہ زیادہ بنانا, آج شوربہ زیادہ بنانا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مہمان آ رہے, کہیں سے کوئی قافلہ آ رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں عائشہ کوئی مہمان نہیں آ رہے, کوئی قافلہ نہیں آ رہا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پھر آپ کس کے لیے شوربہ زیادہ بنا رہی ہیں, بنوا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ خدیجہ کی سہیلیاں مدینے میں آئی ہوئی ہیں, خدیجہ کی سہیلیاں مدینے میں آئی ہوئی ہیں, شوربہ زیادہ بنانا, میں ان کو سالن کا تحفہ بھیجنا چاہتا ہوں, اس سے میری خدیجہ کی روح خوش ہو جائے گی. اور سنیے امام الانبیاء کے غلاموں, جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات فرمائی, حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے ہلکا سا جملہ کہا بطور رشک, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے, بڑی کثرت سے کرتے ہیں جس کی عمر بھی آج سے 15 سال زیادہ تھی, آپ کی عمر 25 سال تھی, اس کی عمر 40 سال تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان بیویاں دی ہے, آپ ان کا تذکرہ چھوڑ کے خدیجہ کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ فرماتی ہے اتنی میری بات کرنی تھی, سرکار کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی لگ گئی. حضور نے فرمایا عائشہ آج کے بعد مجھے خدیجہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا. جب پورا مکہ میرا انکار کر رہا تھا, پورا مکہ میری مخالفت کر رہا تھا, پورا مکہ مجھے پتھر مار رہا تھا, میرے رستے میں گڑے کھود رہا تھا, ان پہ انگلیاں رکھی جا رہی تھی, ہر طرف میری مخالفت تھی. وہ کون سی ذات ہے جو میرے ساتھ ڈٹ کے کھڑی رہی؟ وہ خدیجہ کی ذات ہے. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ شان ہے. میں عائشہ جب پورا مکہ میرا انکار کر رہا تھا, پورا مکہ مجھے تکلیفیں دے رہا تھا, تو خدیجہ مجھے تسلیاں دے رہی تھی. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ایک عظیم تاجر کی عظیم بیٹی ہے, مالدار ہے, عظیم سرمایہ والی عورت ہے. جب شیخ ابی طالب میں 3 سال تک رہی تو وہ وقت بھی آیا کہ سیدہ خدیجہ نے کئی راتوں تک کچھ بھی نہ کھایا. حالانکہ آپ بنو قریش سے تھی, بنو ہاشم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوا تھا 3 سال کے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا خدیجہ تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ, کوئی ناراضگی نہیں. حضرت خدیجہ نے کہا سونا آپ کا گھر چھوڑ کے کدھر جاؤں؟ ہو جائے اللہ حضرت کا شیخ اللہ حضرت ملت مولا شاہ حمزہ غفار بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, کھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, اور تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. یا رسول اللہ میں تو آپ کے چھوڑ کے نہیں جا سکتا, آخر
آخری باتوں کی طرف آ رہا ہوں. جب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا علیل ہو گئی، آپ کا آخری وقت قریب آیا تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سرحانے بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے. خدیجہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کی بیوی، اللہ کے نبی کی بیوی ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو مجھے معاف کیجیے، مجھے معاف کیجیے. سنیے امام الانبیاء کے غلام، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ تو غلط کی بات کرتی ہے، تو خوش ہو جا، تو دنیا میں میری بیوی ہے، اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہو. یہ سیدہ خدیجہ. تو بیویاں بڑی مشکل سے مانتی ہیں، لیکن بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی محبت، سرکار کی اپنی بیوی سے محبت. میں دو باتیں میں نے کبھی بات میں ختم کرنا ہے، دو باتیں کرنی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی ایک کافر کے نکاح میں تھی، کیونکہ پہلے ایسا کوئی حکم نہیں آیا تھا، بعد میں ہوا جب نظام بدلا پھر مسلمان ہو گئے تو ان کا نکاح ہوا تھا، تو کچھ کافر قیدی ہو گیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد سے فدیہ دے دیا. وہ اپنے گھر گئے تو آپ کی بیٹی جو کہ سیدہ خدیجہ کی بیٹی تھی، یعنی کہ آپ کی اماں تھی حضرت خدیجہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہار بھیجا گیا. سرکار نے ہار دیکھا تو صدیق اکبر فرماتے حضور اتنا روئے کہ پورے مجمع پہ گریہ زاری تاری ہوتا. کہتے میں نے تو حضور کے قدم تھام لی، یا رسول اللہ خیریت تو ہے، کیوں آپ اتنے غمگین ہو گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہیں پتا میں نے اپنے داماد سے فدیہ مانگا ہے، یہ جو ہار آیا ہے نا یہ ہار میری خدیجہ کا ہے، یہ ہار میری خدیجہ کی نشانی ہے. اگر آپ سارے صحابہ مل کے کہیں تو میں ہار واپس نہ بھیج دوں تاکہ میری خدیجہ کی نشانی باقی رہے. اس قدر محبت. پھر جب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ راقیہ ساجدہ عابدہ صائمہ نیرہ طیبہ زاہدہ متقیہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا کہ جا کر اپنے ابا جان سے کہو کہ میری اماں نے آپ سے پوری عمر کچھ مطالبہ نہیں کیا، آپ سے پوری عمر کچھ مطالبہ نہیں کیا، لیکن میری اماں کا آخری وقت ہے، میری اماں کی خواہش ہے کہ اس چادر میں آپ کے جسم اطہر کے بوسے لیے، جس چادر میں آپ کے جسم کو بار 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 چوما. مجھے خدیجہ کی خواہش ہے کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے، اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے سنیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدیجہ چادر کو کیا کرنا ہے؟ عرض کی میرے سر کے تاج اللہ کے رسول میری خواہش یہ ہے کہ اس چادر میں مجھے کفن دے دیا جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ یہ تو تم نے چادر مانگی ہے، لو اردت کی جلدی لآتیتک. خدیجہ اگر آج تو محمد کی جلد بھی مانگتی محمد تجھے اپنی جلد اتار کے دے دے. سبحان اللہ. یہ ہے مومنوں کی پہلی ماں کی حضور سے محبت اور حضور کی ہماری پہلی اماں سے محبت. اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت کا پیار نصیب فرمائے، حضور کی ساری بیویوں کا احترام عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.